شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر، جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر، شہیدی زمین پہ نشان کھینچتے ہیں۔ عجب حال ہے دختر فاطمہ کا، ردا سر سے ایزا رساں کھینچتے ہیں، کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد، کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد، یہ لنگر کہیں نہ تواں کھینچتے ہیں، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں، ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں، قدم بیڑیوں میں ہے رسی میں بازو، یہ دکھ عابد نا تواں کھینچتے ہیں، کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، کہ سینے سے بابا سنا کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں۔ اور اس کو کہاں جا رہا ہے؟ اس کو اٹھاؤ، اس کو کارن کو چینج کرو تم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عزیزان گرامی، جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں پروردگار ہمارے روابط کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے. ہمارے جو رابطے ہیں وہ کس فریم میں ہوں. یہ رابطے چاہے سیاسی ہوں، چاہے سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، یہ رابطے کس فریم میں ہونے چاہیے. دیکھیے، چاہے وہ انٹرنل ریلیشنز کی بات ہو یا انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات ہو، یہ اہم موضوع ہے کہ اس کی بنیاد کس چیز پر ہونی چاہیے. اگر تمام امور کی ڈور فقی کے ہاتھ میں ہو تو جو سماج وجود میں آئے گا وہ قرآنی سماج ہوگا، وہ دینی سماج ہوگا، اور اس کے اندر جو روابط ہوں گے وہ دینی روابط ہوں گے، دین کے دائرے میں روابط ہوں گے. قرآن مجید جس عرب کے سماج میں آیا اس سماج میں روابط کی بنیاد اس قانون کے اوپر ٹکی ہوئی تھی کہ وہ کہتے تھے وَانْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. وہ کہتے تھے کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. اور بھائی سے مراد کیا ہوتا تھا؟ اہل قبیلہ. عرب کا جو سماج تھا وہ مختلف قبیلوں میں بٹا ہوا تھا نا، تو ان کے تمام روابط کی بنیاد کس چیز پر ہوتی تھی؟ قبیلے کی بنیاد پر. کہتے تھے کہ تم دیکھو کہ وہ کون ہے، اگر تمہارے قبیلے کا ہے تو اس کا ساتھ دو چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو. اسی بنیاد پر وہ دوسرے قبیلے کی چاہے غلطی ہو یا غلطی نہ ہو وہ اس کی فکر نہیں کرتے تھے. وہ کیا ہوتا تھا؟ اس کی مدد کرنے کے لیے اپنے یعنی اس قبیلے کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے چاہے سامنے والے کی کوئی غلطی نہ ہو. قرآن مجید آیا تو اس نے اس فکر کی کیا کی؟ بنیادیں ہلا دی اور کہا تعاونوا علی البر والتقوی. اگر ساتھ دینا ہے تو ایک دوسرے کا ساتھ دو نیکی میں اور تقوی میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور دیکھو ایک دوسرے کا ساتھ مت دینا. کاہے میں ساتھ نہ دینا؟ اسم میں اور عدوان میں، گناہ میں اور سرکشی میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دینا، چاہے وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارا اہل قبیلہ کیوں نہ ہو. اگر مسئلہ اسم اور عدوان کا ہے اس کا ساتھ نہیں دو. اگر ہاں مسئلہ جو ہے وہ
نیکی اور تقوی کا ہے تو اس کا ساتھ دو. عزیزو، اس آیت سے نہ جانے کتنے قانون ہمارے یہاں حاصل کیے گئے ہیں. ہمارے فقہ میں ایک قانون ہے، اس کا نام ہی ہے قانون تعاون. یہ در حقیقت اسی آیت سے حاصل کیا گیا ہے، قانون تعاون. اگر یہ آیت، اس کو اگر ہم اپنے سماج کی بنیاد بنائیں تو وہ پورا سماج، دیکھیں کبھی ایک انسان متقی ہوتا ہے، کبھی ایک انسان نیک ہوتا ہے، لیکن ایک کے نیک ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک کے متقی ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تلک کہ سماج نیکی پر نہ آ جائے، جب تلک کہ سماج تقوی پر نہ آ جائے. اس لیے کہ اگر سماج میں تقوی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک متقی بھی کب تلک بیچارہ مقابلہ کرے گا، ہو سکتا ہے کبھی سماج اس کے اوپر کیا ہو جائے گا، غالب آ جائے گا، وہ اپنے تقوی سے باہر ہو جائے گا، اپنی نیکی سے کیا ہو جائے گا، باہر ہو جائے گا. اسی لیے جو ہمارے یہاں مختلف جو قوانین ہیں، اس کو اس بیک گراؤنڈ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. کہا کہ نیکیوں کو ہائی لائٹ کرو، اچھائیوں کو بیان کرو، برائیوں کو بیان نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تذکرہ برائی بھی برائی کو پھیلانے کا کام کرتی ہے. دیکھیے اس کے اندر ایک گہرا رابطہ یہ بھی آیا، تعاونوا علی البر والتقوی میں صرف یہی نہیں کہ آپ خود نیکی کریں، بلکہ آپ نیکیوں کا اتنا تذکرہ کریں کہ جو برا ہے وہ بھی کہے بھائی جب سب نیک ہیں تو میں ہی برا ہو کر کے کیا کروں گا، ہے نا. کبھی اس کے بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ آج جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں، آج سماج میں چاروں طرف جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب بھی وہ بیچارہ ٹیلی ویژن کھولتا ہے تو کہے کی خبریں، چوری، ڈاکہ، زنا، یہ وہ، ظلم، زیادتی، اسی طرح کے تذکرے ہیں. خوب یہ بیچارہ صبح سے لے کر کے شام تک اس کے ذہن میں کیا بھرا جا رہا ہے، جرائم. صبح سے شام تک جرائم سنتے سنتے شام تک یہ خود مجرم بننے لگتا ہے. اسی لیے میڈیا خود کیا کر رہا ہے، جرائم کو بڑھا رہا ہے. یعنی صبح سے لے کر کے شام تک لوگوں کی اتنی اچھائیاں بیان کرو کہ اگر ایک مجرم بھی سن رہا ہو تو کہے بھائی جب سب اچھے ہیں تو میں ہی برا ہو کے کیا کروں گا. یہ ہمارے بہت ہی سماجی قوانین ہیں دین کے. کہا لوگوں کی اچھائیوں کو بیان کرو. اگر کسی برائی کو تم کسی کے بارے میں جانتے ہو تو وہ بیان نہ کرو، دوسروں سے بیان نہ کرو، ہاں اس کو جا کے نہی عن المنکر کرو. دیکھیے دو باتیں، کبھی آپ یہ نہ کہیے کہ مولانا نے کہا کہ بھائی دین یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی سے برائی دیکھی تو اس کو جا کے کہو، وہ بھی اس دائرے میں کہو کہ وہ اس برائی سے نکل کے آئے، نہ کہ وہ جذبات میں آئے کہ اچھا ابھی تو ایک کرتا تب دو کروں گا تمہارے کہنے. کہا اس کو جا کے نہیں عن المنکر کرو، لیکن اس کی جو برائی تم نے دیکھی ہم یہ تمہیں پرمیشن نہیں دیتے ہیں کہ تم اس کو دوسروں کے سامنے کیا کرتے چلے جاؤ، بیان کرتے چلے جاؤ، کیونکہ تم خود روابط کے حدود کو توڑ رہے ہو بیان کر کے. روابط کے حدود کو تم کیا کر رہے ہو، توڑ رہے ہو. میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ عام طور سے دیکھیے گا، مثلا یہ سماجی مثال دیتا ہوں تاکہ انسان کی سمجھ میں آئے. مثلا فرض کرے کوئی آدمی سگریٹ پیتے ہیں لیکن اب بڑوں کو دے کر کے نہیں پیتے، تو اب بڑا بھی تبھی تک اپنی بڑھائی پہ باقی رہ سکتا ہے کہ جب وہ تغافل سے کام لیتا رہے. توجہ چاہ رہا ہوں نا. اب مثلا ایک بڑا گزر رہا ہے، دور سے دیکھ لیا کہ اچھا وہ سگریٹ پی رہا، تو اب یہ ان کا کھوجی ذہن قریب ہوتے جا رہے ہیں. اب اس نے تمہیں دیکھ کر کے اس نے چھپا لیا تھا، اس نے تمہاری حرمت کو برقرار رکھا تھا،
اب جب اس کو یہ پتہ چلا کہ اچھا یہ صاحب تو دیکھ چکے، کہتا بس تو اب ان کے سامنے پیو، اب تو کھل ہی گیا راز۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، اس سے آپ گہرائیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب وہ کہتا کہ جب بات اوپن ہو گئی ہے تو اب کیا ہے، اب وہ پھر انہی کے سامنے کیا کرنا شروع کر دیتا ہے، جلانا شروع کرتا ہے پینا۔ اگر یہ تغافل سے کام کرتے رہتے تو کم سے کم یہ حرمت کیا کرتا وہ باقی رکھتا۔ تو عزیزان گرامی، دین کی جو حدود ہیں اور دین کے جو احکام ہیں ان کی گہرائیوں کو سمجھنا ہے، تب صرف فرد ہی حدود کی رعایت نہیں کرے گا، پورا معاشرہ اور گھر کے افراد بھی کیا کریں گے، اس حدود کی کیا کریں گے، رعایت کریں گے۔ اسی لیے جو ہماری اتنی حرمت کا خیال رکھتا ہے، ہم جانتے ہوئے بھی اس کی غیبت کو حرام کر دیتے ہیں۔ بھائی غیبت کیا ہے؟ آپ نے دیکھا اس نے جرم کیا ہے لیکن کہا کہ نہیں چھپا کے کیا ہے، تو جب تک اس نے چھپایا ہے کم سے کم اتنی حرمت کا تو خیال رکھا اس نے۔ ابھی یہ جری نہیں ہوا ہے، ابھی یہ باغی نہیں ہوا ہے، ابھی یہ سرکش نہیں ہوا ہے، کہا کہ اس کی غیبت نہ کرو۔ اسی لیے کہا کہ جو متجاہر بے فسق ہے، یعنی جو اپنے گناہوں کو علن کہتا ہے، اب وہاں بیان کرنے کو غیبت نہیں کہا گیا، کیونکہ اب کچھ بچا ہی نہیں ہے کہ جس کو چھپایا جائے، وہ تو خود ہی جو ہے ظاہر کر رہا۔ اس لیے دین کی ڈیڈ لائن سے ان کو سمجھنے کی کیا ہے، ضرورت ہے، حدود کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات یہاں تک آ گئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے نہ جانے کتنے فقہی، معاشی، سماجی اور سیاسی قانون حاصل کیے گئے ہماری فقہ میں، اور اگر جب فقیہ ہوتا ہے تو وہ اس کی رعایت کرتا ہے۔ مثلا آپ نے سوچا کہ امام خمینی نے اسرائیل کو کیوں رسمیت نہیں دی؟ یہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، انٹرنیشنل سیاست، انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات، دنیا مفادات کی بات کرتی ہے۔ امام خمینی نئی نئی حکومت ہاتھ میں آئی ہے، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے انہوں نے کیا کر لیا، کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ ظالم کو قبول کر کے اس کی رسمی حیثیت دینا یہ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے برخلاف ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے ساؤتھ افریقہ میں اس وقت کہے کی حکومت تھی، نسلی حکومت تھی گوروں کی، جن کے خلاف نیلسن منڈیلا کیا تھے، برسرے پیکار تھے۔ ایران نے بھی ساؤتھ ایشیا کی جو یعنی ساؤتھ افریقہ کی جو گورنمنٹ تھی اس کو بھی قبول نہیں کیا تھا، اس کو بھی رسمی حیثیت نہیں دی تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ فلسطینی جن کی کوئی حیثیت دنیا کی نگاہ میں نہیں تھی، مگر امام خمینی نے ان کو رسمیت دی، کہا یہی تو ہے تعاونوا علی البر والتقوی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہی تو ہے تعاون علی البر والتقوی۔ اسرائیل کو رسمیت نہیں دی، کہا لا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ دیکھیں سیاست کے مرحلے میں اگر فقیہ ہے تو معاشیات، ایک مرتبہ انسان کیا کرتا ہے، خود برائی کرتا ہے، لیکن یہ بتا برائی کا زمینہ فراہم کرتا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی معاشیات میں لے کر کے آئیے، ہمارے یہاں فقہی قوانین ہیں۔ ایک انسان خود شراب بیچ رہا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ کہ ایک آدمی ہے جو شراب بیچ نہیں رہا لیکن شراب بیچنے والے کو اپنی دکان دے رہا ہے، یہ معاشیات ہے، ہر کمائی نہیں۔ توجہ کر رہا ہوں، ہر کمائی مقصود نہیں ہے۔ بعض کمائی جو ہے وہ تعاون کرتی ہیں اسم اور عدوان کو بڑھاوا دینے کی۔ یہ ہمارے فقہی، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک آیت اور وہ کہاں تک جاتی ہے، میں یہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس لیے میں نے ہر ایک مثال آپ کے ذہن میں دینے کی کیا کی ہے، کوشش کی۔ یعنی معاشیات کے بارے میں ہمارے دین میں یہ قوانین آتے ہیں فقہی اعتبار سے۔ مثلاً ایک مرتبہ ہے انگور کا باغ لگانا جائز، انگور کا بیچنا جائز، لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ انگور سے شراب بنائے گا تو ہمارا دین کہتا ہے یہ ناجائز ہے۔
یہ تعاونوا علی البر والتقوی کے برخلاف ہے. یہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی، یعنی آپ کے سیاسی روابط کیا ہیں، آپ کے سماجی روابط کیا ہیں، آپ کے معاشی روابط کیا ہیں، یہ قانون پوری زندگی کو کیا کر لیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے. چھوٹی چھوٹی میں نے مثالیں دیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس مجلس کا وقت بھی زیادہ نہیں ہے، تو اس لیے میں زیادہ مثالوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں اتنا سمجھتا ہوں کہ آپ نے میری بات کو پکڑ لیا ہے، کیچ کر لیا ہے، آپ وہاں تک پہنچ گئے ہیں، اس گہرائی میں آپ چلے گئے ہیں. اب ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان خود نیکی کرتا ہے، یہ تعاون نہیں ہے. تعاون کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دوسروں کے لیے نیکی کا زمینہ فراہم کرے، دوسرے کے لیے تقوی کا کیا کرے، زمینہ فراہم کرے. اب اس اور عدوان یہ دو لفظ، اور بر اور تقوی یہ بھی دو لفظ، یہ دونوں ایک ساتھ آئے ہیں. اب مفسرین نے یہاں پر کہا ہے کہ اگر بر اور تقوی ایک ساتھ آئیں تو بر سے مراد نیکی ہے، اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ ترک منکر پہ مدد کرنا. یعنی تقوی یہاں پر منکر، یعنی کیونکہ بر کے مقابل میں آیا ہے. اب نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ یہ مجلس نیک کام ہے یا نہیں ہے؟ نیک کام ہے. لیکن اگر میں مجلس رکھوں کہ فلاں صاحب کی مجلس خراب ہو جائے تو وہ نیکی ہے. دیکھیں ایسی مثال دے رہا ہوں بالکل آدمی کے لیے کلیئر ہو جائے بات. نماز نیکی ہے لیکن دکھاوے کے لیے، کہا یہ نیکی ہے، کہا یہ نیکی نہیں ہے. بس پھر نیکی کیا ہے؟ کہا کہ دو بات ہے. ایک تو یہ کہ جو کام کیا جائے وہ خود نیک ہو، اور ایک یہ ہے کہ اس کام کو جو کرنے والا ہو اس کی نیت نیک ہو، تب وہ نیکی ہے. ورنہ آپ ظاہری نگاہ میں نے کہا نا کہ بھائی ہم نے مجلس برپا کی تو آدمی تو یہ کہے کہ بھائی ماشاءاللہ نیک کام کیا، اسے وہ میرے دل سے تو واقف نہیں ہے. میں نے مسجد بنائی، لوگ ظاہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں گے ماشاءاللہ مسجد بنائی، لیکن پیغمبر دیکھ رہا ہے کہ یہ زرار ہے. توجہ کہہ رہا ہوں، پیغمبر کیا دیکھ رہا ہے؟ زرار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنانے والے کی نیت صحیح نہیں ہے. تو اس کو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ حسن فعل کے ساتھ حسن فاعلی بھی ہونا چاہیے، تب تو وہ بر ہے، ورنہ وہ نیکی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں ایک تفصیلی بحث ہے جو اس کو میں نے بالکل آسان کر کے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. یعنی انگیزہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے. نماز پڑھ رہا ہے تو ریا کے لیے نہیں ہو، رضایت الہی کے لیے ہو، قربتاً الی اللہ کے لیے ہو، تب جا کر کے وہ کیا ہے؟ نیکی ہے. ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ بیچارہ ایک انسان ہے، ظاہری مدد کا محتاج ہے. خوب میں نے اس کو روپے دیے. خوب کسی کی مدد کرنا معاشی طور پر نیک کام ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہتے بھائی ارے اس نے دیکھو ماشاءاللہ سے 1000 روپے اس کو دے دیے، ہے نا. یہ جو دے رہا تھا ہم اس کے اندر سے واقف نہیں ہیں. انہوں نے کہا میں اس کو دوں گا تاکہ یہ سماج میں ذلیل ہو. اس کو میں دے رہا ہوں تاکہ اس کو نیچا دکھاؤں. کہا تم اس کو نیکی سمجھتے ہو لیکن ہم اس کو نیکی نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ کام تو خود بذات ہی نیک ہے لیکن اس کی نیت نیک نہیں ہے. اسی لیے کہا پیغمبر نے الاعمال بالنیات، عمل کا تعلق نیت سے ہوتا ہے. یہ ہے اس کی گہرائی.
یہ ہے وہ نقطہ جو پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ تم ظاہری عمل کو مت دیکھنا، نیت، اسی لیے حسن فاعلی. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کو نہیں کہنا کہ آپ جو چشمہ لگا لیجیے اور دوسرے کو دیکھیں یہ کس نیت سے کر رہا ہے. بات ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم جب کوئی کام کریں تو حسن فعلی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ حسن فاعلی ہونا چاہیے. یعنی ہمارا انگیزہ، ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ وہ نیک ہونی چاہیے. تب تو یہ کیا ہے؟ بر ہے، ورنہ وہ بر نہیں ہے. یہ ایک بات ہوئی. تقویٰ میں نے کہا بر کے مقابل میں آیا، اس لیے کس کے معنی میں ہے؟ یعنی اس کی مدد کرو ترک منکر پر. ایک دوسرے کی مدد کریں نیکیوں پر اور ایک دوسرے کی مدد کریں ترک منکر پر. یعنی وہ برائیوں کو چھوڑے، اس پر ہم اس کی کیا کریں؟ مدد کریں، زمینہ سازی کریں. عزیزو، ہمارے گھر کا کلچر اس پر نہیں ٹکا ہوا ہے. اصل ہم بچوں کو بچپنے سے چالاکی سکھاتے ہیں، ہے نا؟ حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ دوسروں کے ساتھ نیکی بھی کرنا چاہے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو روکتے ہیں. ارے تم نے ان کی مدد کر دی. قرآن کہہ رہا تعاونوا اور یہ کہہ رہا ہے لا تعاونوا. قرآن کہہ رہا ہے تعاونوا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تعاونوا. اس لیے عزیزان گرامی، بعض لوگ اپنی تربیت کے نتیجے میں پھر بعد میں جھیلتے ہیں، کیونکہ تعاون تو سکھایا نہیں انہوں نے کیا سکھایا؟ لا تعاونوا. یہ سوچ رہے تھے کہ یہ لا تعاونوا جو ہے اس کو دوسروں سے کاٹ کر کے اور اس کی تمام توجہ کو میری طرف موڑ دے گا. یہی تو ہے فیلنگ. یہ ہے کہ بھائی اس کی توجہ بٹے گی نہیں، یہ نہ پھوپھی کا کام کرے گا، نہ ماموں کا کام کرے گا، نہ چچا کا کام کرے گا، نہ کسی کا کرے گا، نہ اس کا کرے گا، نہ اس کا کرے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی ساری توجہ میری طرف سے. کہا تم نے اس کو چالاک بنایا ہے، یہ زیادہ چالاک ہو جائے گا. کہا زیادہ کیسے چالاک ہو جائے گا؟ کہا بعد میں تم اس کا نتیجہ دیکھو گے. اس نے کہا اچھا. ان کے کہنے سے ان کو بھی چھوڑا، ان کو بھی چھوڑا، ان کو بھی چھوڑا. چالاکی آتی چلی گئی. آخر میں اتنا چالاک ہو گیا کہ اب یہی تو بچے، اب انہی کو کیوں ڈھونڈوں؟ تو آخر میں جس نے چالاکی سکھائی وہ تمام چالاکیاں اسی پر اس نے انڈیل دی. اب رو رہے ہیں تو یہ رو اس لیے رہے ہیں کیونکہ آپ نے تعاونوا کی جگہ لا تعاونوا کو بڑھاوا دیا ہے. توجہ کہہ رہا ہوں، یہ سماجی مثال دے رہا ہوں، اس کی طرف ہم کو آنا چاہیے. ایک ایسا سماج، اصلا کربلا کا کون سا سماج تھا؟ مگر ہم کربلا کی یاد میں نہیں بیٹھے ہیں. تعاون کا سماج تھا، نیکیوں پر ایک دوسرے کی مدد، نیکیوں پر ایک دوسرے کی مدد. یہ تھا کربلائی سماج. وہاں سب ایک دوسرے سے کیا کہتے تھے؟ کل میں نے روایت پڑھی آپ کے لیے مسلم نے اوسجا سے، آخر میں کیا کہہ رہے ہیں حبیب سے؟ تعاون. خود اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہے، لیکن صرف اپنی ذمہ داری کو پورا کر لینا یہ سماج کو اچھا نہیں بناتا ہے. جب تک کہ دوسرے کے لیے نیکی کا زمینہ فراہم نہ کرو. اسی لیے مسلم نے یہ جاتے ہوئے حبیب کو جو حسین کی سفارش کی، یہ سفارش نہیں کی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی کا حقیقی مصداق دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی. دیکھیے 22 منٹ ہو چکے ہمارے خیال سے، ہے نا؟ 22 منٹ ہو چکے. 35 منٹ کا ٹائم ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا. کوئی مسئلہ نہیں، سمیٹ کر بات کو. ایک ایسا سماج جہاں سب ایک دوسرے کو نیکی کی کیا کر رہے ہوں؟ سفارش کر رہے ہیں. ان کے لیے نیکی کا کیا کر رہے ہوں؟ زمینہ کیا کر رہے ہوں؟ فراہم کر رہے ہیں. ان کو منکر سے بچانے کے لیے کیا کر رہے ہوں؟ زمینہ فراہم کر رہے ہیں. پھر وہ سماج
ایک جنتی سماج کہلائے گا. پھر وہ سب فائدہ اٹھائیں گے. یاد رکھیے جہاں آدمی سوچتا ہے کہ میں اور دوسرا نہیں، وہاں یہ میں بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن جہاں یہ ہوتا ہے کہ میں تو رہوں لیکن دوسرے کے لیے نیکی کا زمینہ فراہم کرو، وہاں سب کو فائدہ ہوتا ہے. اس میں کو بھی ہوتا ہے اور سب کو. اسی لیے اس قانون سے دیکھیے، آج ایک قانون ہے گروپ ورکنگ کا. آدمی سوچتے ہیں کہ یہ گروپ ورکنگ کا تصور یورپ سے آیا ہے نا. یہ گروپ ورکنگ کا تصور یورپ کا نہیں ہے، یہ قرآنی تصور ہے. تعاونوا علی البر والتقوی، اس کا ایک مصداق کیا ہے؟ گروپ ورکنگ. صرف میں نیک بن جاؤں یہ نہیں، سب. توجہ چاہ رہا ہوں. اسی لیے ایک جملہ آپ کے لیے حوالے کر رہا ہوں، کبھی کسی کو نیکی سے روکیے نہیں. کہ بھائی میں مجلس کرنا چاہتا ہوں، میری تو پشتینی چلی جا رہی ہے. کیونکہ آپ کریے، پشتینی آپ کی ہے، لیکن اس کو بھی تو موقع دیجیے. کیا بات ہے، توجہ چاہ رہا ہوں. تعاونوا. بہت سی جو سماج میں خرابیاں پیدا ہوں، دشمنیاں پیدا ہوں، وہ اس کی نتیجے میں. چھوٹی سی بات میں مثال دے رہا ہوں، چھوٹی سی بات ہے. کہا نہیں تم بھی کرو، نتیجے میں کیا ہوگا؟ اب وہ اس مجلس کے لیے خرابی کے پلاننگ بنائے گا، وہ کہے گا بھائی میں بھی کروں، یہ بھی کریں. پھر کیا کریں؟ کہا چلو یہاں بھی شریک ہوتے ہیں، وہ وہاں شریک ہوتے ہیں. دیکھیں مشارکت کا جذبہ پیدا ہوا تو نیکیاں پھیلتی چلی گئی. پھر سازشیں نہیں کرتا ایک دوسرے کے خلاف، لیکن جہاں ہم نیکیوں میں رکاوٹ بنتے ہو، کہتا اچھا تم ہمارے لیے رکاوٹ ہو تو میں تمہارے لیے رکاوٹ بنوں گا. اور کہہ رہا ہوں یہ ہے تعاون کا فلسفہ. رکاوٹیں یوں ہی کھڑی نہیں ہوتی ہیں. تعاون ہو تو وہاں رکاوٹیں نہیں ہوگی، وہاں گروپ ورکنگ ہوگی. گروپ ورکنگ توجہ چاہ رہا ہوں. معاشرہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، ہر فیلڈ میں ترقی کرے گا. آگے بڑھو، نیکیوں کا ساتھ دو، زمینہ فراہم کرو دوسروں کے لیے، سماج اچھا بن جائے گا. وہی پرکار کو اسم اور عدوان میں ساتھ نہ دینا. اسم کیا ہے؟ کہا اسم کہتے ہیں برائی کو، ایک ایسی برائی جب یہ دونوں ساتھ آئیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں. مفسرین نے کہا کہ اگر اسم عدوان کے ساتھ آئے تو اسم اس گناہ کو کہتے ہیں، اس برائی کو کہتے ہیں جس سے کسی دوسرے پر تجاوز نہیں ہوتا، دوسرے پر ستم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن عدوان کیا ہے؟ کہا دوسرے پر ستم ہوتا ہے. برائی یہ بھی ہے، برائی یہ بھی ہے، لیکن وہ ایسی برائی ہے کہ اس کا نقصان صرف اس کو ہوگا، دوسرے کے اوپر اس کا نقصان نہیں ہے. لیکن عدوان کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ سکیں. میں فلاں سے حسد کر رہا ہوں، لیکن میں نے ابھی کوئی عملی پلاننگ نہیں کی. میرے اس حسد کرنے سے یہ برائی ہے، لیکن دوسرے کو نقصان پہنچا، دوسرے پہ ظلم ہوا، دوسرے پہ ستم ہوا نہیں. میں خود جل رہا ہوں، میں خود پگھل رہا ہوں، میری انرجی خود کیا ہو رہی ہے؟ اس کے حسد میں ختم ہو رہی ہے. اس لیے مولا علی نے ایک بہت پیارا جملہ کہا، حاسد محسود کو نقصان پہنچانے سے پہلے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی انرجی کو پازیٹیو کام میں لگا کر کے آگے بڑھ سکتا تھا. یہ اپنی انرجی کو ویسٹ کر کے جہاں ہے اسے بھی نیچے چلا جا رہا ہے. تو حسد اگر دل میں ہے برائی ہے، لیکن اس کا نقصان ابھی دوسرے کو نہیں پہنچ رہا ہے. یہ عدوان نہیں ہے، یہ اسم ہے. لیکن ایک مرتبہ میں نے حسد جو دل میں کیا اور اس کے لیے پلاننگ بنائی کہ اچھا روڈ سے آ رہا ہے، کہا راستے میں کیلے بچھاتا ہوں، اس کی گاڑی پنچر ہو جائے گی. بچھا دیا، وہ بیچارہ جا رہا تھا، اس کی گاڑی پنچر ہو گئی ہے نا. اب یہ کاہے میں داخل ہو گیا؟
اس سے پہلے تو اسم تھا، لیکن اب کیونکہ دوسرے پر ستم ہوا تو اب کیا ہو گیا؟ یہ عدوان۔ قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، نہ تو اپنے اندر برائی رکھو، نہ اس کا اثر دوسروں پر جانے دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ بات یہاں تک سن لی آپ نے، اب نتیجہ اور بات یہیں پہ ختم کر دیں۔ کبھی ہم ڈائریکٹ ظلم میں شریک نہیں ہوتے، نہیں شریک ہوتے، لیکن ہم معاونت کرتے ہیں۔ اور جو معاونت کرتا ہے، کبھی زیارتوں کو سمجھیے، کہا لعنت ہو اس پر جو آپ پر ظلم کرے، لعنت ہو اس پر جو سن کر کے راضی ہو گیا، کیونکہ خاموش سماج ظالم کو پنپنے کا موقع دیتی ہے نا۔ جس ملک میں اکثریت جب کیا ہوتی ہے، خاموش ہو کر کے تعاون کرتی ہے، فلاں آدمی مارا گیا، ہم خاموش، معاشرہ خاموش، اس نے کیا کیا؟ تعاون کیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، خود نہیں کیا، اس نے مدد کی، اس نے۔ یہ تعاون کی منزل ہے۔ عزیزو، ہمارے گھروں میں جو ظلم ہو رہا ہے اس میں بعض لوگ ڈائریکٹ شریک نہیں ہیں، لیکن معاونت کرتے ہیں۔ وہ معاونت کیسے کرتے ہیں؟ خاموشی کے ذریعے، ہے نا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، بہو آ گئی، اب دیکھیں تعاون جو گروپ ورکنگ تھا وہ ختم ہو گیا، بہو آئی، ساس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، ننند بھی الگ ہو گئی، ہے نا۔ ایک آ گئی ہے مزدورن کام کرنے کے لیے، آ گئی ہے نا۔ خوب ساس جس نے اپنے کو الگ کیا، یہ ڈائریکٹ ظلم میں شریک ہوئی۔ ننند جس نے اپنے کو الگ لگا، سب یہی کرے گی، اب اس نے ڈائریکٹ ظلم کیا۔ لیکن یہ سسر صاحب جو خاموش رہے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ سسر صاحب جو خاموش ہیں، یہ تعاون کر رہے ہیں اپنی خاموشی سے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب پیغمبر نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو فوراً گھر آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں، اے علی یہاں ہو، ہم تمہارے کام کو تقسیم کیے دیتے ہیں۔ کہا یہ اس لیے ہوگا تاکہ تقسیم کار ظلم کو پنپنے نہیں دیتی۔ یہاں تو آدمی کہتا ہے یہ تو میری شہزادی ہے، یہ کام کرے گی۔ ارے وہ جو لائے وہ بھی تو کسی کی شہزادی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو اپنے باپ ماں باپ کی شہزادی ہی تو ہے۔ توجہ کر رہا ہوں، یہ دیکھیں تعاون لا تعاونوا کا مصداق بتا رہا ہوں۔ یعنی انسان ڈائریکٹ شریک نہیں ہوتا، بلکہ کیا کر رہا ہے؟ زمینہ سازی کر رہا ہے، معاونت کر رہا ہے۔ کہا دونوں کا انجام ایک ہے، کیونکہ اسم اور عدوان کو گھروں میں کیا کر رہا ہے؟ بڑھاوا دے رہا ہے۔ آپ کی شہزادی بھی ہو، پھر بھی کیا ہونا چاہیے؟ مگر پیغمبر کی شہزادی سے بڑھ کر کے پیغمبر نے کہا میری شہزادی کام نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرے دن آتے ہیں کہتے ہیں اے علی ابھی 2 لوگ ہیں نا، لیکن ان 2 لوگوں میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ تقسیم کار، کام بانٹو۔ کبھی آدمی واقع ہو سکتا ہے کہ وہ نہ سمجھتا ہو کہ میں ظلم کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے ایک کے اوپر تمام لوڈ ڈال دیا، لیکن نیت میں ظلم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ نیت میں ظلم نہ ہو، لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے۔ یعنی یہ تو میں نے بہو اور ساس اور اس کی مثال دی، یہ بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بیٹوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ رشتہ داروں میں بھی ہو سکتا ہے۔ کہ اگر میں یہ کر رہا تو کرنے دو۔ ارے دین کہتا ہے گروپ ورکنگ، گروپ ورکنگ یہ بر ہے کہ تم، اسی لیے عزیزان گرامی ہمارے یہاں یہ عجیب فلسفے ہیں۔ مثلا محرم ہے نا، مختلف فیملیز باہر سے آئی ہیں یہیں کی،
غیر تو نہیں ہے، لیکن زیادہ تر اپنے کو کیا سمجھ رہی ہے؟ میں مہمان ہوں. چھوٹی مثال دے رہا ہوں، میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں آپ کو. یہی کی فیملی ہے، باہر رہنے لگے ہیں، یہاں اب آ گئے، اپنے کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ مہمان. اب گھر میں کام ہو رہا ہے، وہ کریں میں تو مہمان ہوں. توجہ کہہ رہا ہوں، یہ کیا ہوا؟ لوٹ پڑ گیا نا دوسرے پہ. دین کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی. صرف تم ہی مجلس کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، جو یہاں پہلے سے رہ رہا ہے اس کو بھی حق ہے مجلس کرنے کا. تو پھر کیا ہے؟ کہا پھر یہ کام ہے کہ تم بھی کچن میں چلے جاؤ، وہ بھی کچن میں چلی جائے، مل کر کے کام کرو. یہ ہے صلوات بھیجے محمد والے محمد. اب اس سے زیادہ اگر پڑھوں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ بھائی پتہ نہیں کہاں کی مثالیں دے رہے ہیں. اب عورتوں میں بھی دو گروپ ہو جائیں گے، کچھ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، کچھ ناراض ہو جائیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد. یہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی. کربلا میں یہی سماج تھا یا نہیں تھا؟ امام حسین نکلے، دیکھا اصحاب ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، ہے نا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ایک بات اور آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں ربط مصائب کے لیے بھی ہے. آیا صرف اچھوں کے ساتھ تعاونوا علی البر والتقوی ہے؟ مگر سماج میں برے بھی تو ہیں، ان کی تئیں بھی ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ امام حسین علیہ السلام وہ بیٹے کو مار رہے ہیں، وہ پھر بھی جا رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو سمجھا رہے ہیں، لشکر یزید کو سمجھا رہے ہیں. عزیزان اکرامی، میں ایک نتیجہ دے رہا ہوں، حر کے کیریکٹر سے نتیجہ دے رہا ہوں. اگر امام صرف جن کو لے کر کے آئے تھے اگر انہی پر نیکیوں کو فوکس کرتے تو کوئی حر بنتا؟ کا یاد رکھو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کا مصداق یہ بھی ہے کہ جو تمہارے دائرے سے باہر ہے اسے بھی اپنے دائرے میں لانے کی کوشش کرو. اسی لیے لشکر یزید سے حر نکالا امام حسین نے، ہے نا. حر کو کہاں پہنچایا؟ حر کیا کر رہا تھا؟ تعاونوا علی الاثم والعدوان کر رہا تھا، یزید کا ساتھ دے رہا تھا. تعاونوا علی الاثم والعدوان کر رہا تھا. امام اس کو لائے، کہاں لائے؟ تعاونوا علی البر والتقوی کے دائرے میں، اور تعاونوا علی الاثم والعدوان سے اس کو کیا کیا؟ نکالا. اور اسی لیے پھر اس کو ایسا حر بنایا کہ جس کا جذبہ اتنا پاکیزہ ہو گیا کہ کل تک وہی حر تھا. ارے بچے تو اس سے پہلے بھی روتے تھے مگر اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی، ہے نا. لیکن شب عاشور جب یہ ہائے پیاس سنتا ہے تو تڑپنے لگتا ہے. اور ایک جملہ کے حوالے کروں، آپ سوچئے کہ سکینہ کی ہائے پیاس کی آواز جب حر جیسوں کو تڑپا دے تو خود حسین کو کتنا تڑپا دے. یہ احساس کرنے کی چیز ہے نا. امام حسین کتنا تڑپتے ہوں گے اس آواز کو سن کر کے. جناب رباب کے دل سے کیا ہمیں کیا گزرتی ہوگی، جناب زینب کے دل میں کیا گزرتی ہوگی. کہتے ہیں شب عاشور جب خیام حسینی سے ہائے پیاس کی آواز تو حر ٹہلنے لگتا تھا. کہتا تھا حر یہ تیری وجہ سے، تو اس کا ذمہ دار ہے. یہ بچے جو بلک رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار ہے. اللہ اکبر. حسین نے اس کو بدلا، تعاونوا علی الاثم سے نکالا، عدوان سے اس کو نکالا، تعاونوا علی البر والتقوی کی منزل میں لے کر کے آیا. آتا ہے عمر سعد کے پاس، کہتا ہے کہ کیا ارادہ ہے، جنگ ہوگی؟ کہا ہاں جنگ تو پکی ہوگی. کہا اچھا. میں چلا یہاں سے، آگے بڑھنے لگا.
جب بڑھا تو کیا انفارمیشن دیا تھا، کیا اطلاع دی تھی حسین کو، کیا خبر بھجوائی تھی؟ خدا کی قسم ادھر وہ بڑھا، ادھر حسین نے کہا عباس اٹھو، ادھر حر بڑھا، ادھر امام کہتے ہیں میرے بیٹے اکبر اٹھو، ادھر حر بڑھتا ہے، امام کہتے ہیں میرے حبیب اٹھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حر چلنے لگا تھا تو اس کی چال، بدلی ہوئی چال کو سب سے پہلے غلام نے بھانپ لیا، کہا یہ تیری بدلی ہوئی چال ہے آقا، تو کہیں اور جا رہا ہے؟ کہا ہاں، جہنم کو چھوڑ کر کے اب جنت کی طرف جا رہا ہے۔ کہا عجیب آقا ہے، جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا اور جب جنت کا مرحلہ آیا تو ساتھ نہیں لے جاتے؟ کہا یہ آزادی کا سودا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، یہاں غلام ذہنیت کے ساتھ کوئی نہیں آتا ہے، تم اگر سمجھتے ہو آنا چاہو تو آ سکتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آنا چاہتے ہو سکتے ہو۔ بھائی بھی ساتھ ہو لیا، بیٹا بھی ساتھ ہو لیا، غلام بھی ساتھ ہو لیا۔ خدا کی قسم جس ترتیب سے وہ آیا اسی ترتیب سے حسین اٹھے۔ وہ بھائی کے ساتھ آ رہا ہے تو میرا بھائی عباس جائے گا استقبال میں، وہ بیٹے کے ساتھ آ رہا ہے تو میرا بیٹا علی اکبر جائے گا استقبال میں، وہ اپنے غلام کے ساتھ آ رہا ہے تو میرا بچپن کا ساتھی حبیب جائے گا اس کے استقبال کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کا غلام کہتا ہے آقا محسوس ہوتا ہے کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا میرے ان ہاتھوں کو باندھو، یہ تو مجرم ہاتھ ہیں۔ نگاہوں پہ پٹی باندھ رکھی تھی، ندامت ہے نا، اندر سے ندامت ہے، کیسے نگاہیں ملاؤں گا، کیسے نگاہیں ملاؤں گا؟ سوچتا ہے کہ جب جاؤں گا تو پیروں پہ گروں گا، گڑ گڑاؤں گا، معافی مانگوں گا، شاید حسین معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ جو انسان اس نفسیات کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ آنکھوں میں پٹیاں بندھوا رہا ہے، ہاتھوں کو بندھوا رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرا جرم ایسا ہے کہ معاف نہیں کیا جا سکتا، مگر غلام نے کہا آقا ہوشیار، حسین بالکل آپ کے قریب آنے والے ہیں۔ جیسے ہی قریب قربت محسوس کی اپنے کو پیروں پہ گرانا چاہا، مگر حسین نے بڑھ کر کے حر کو سینے سے لگایا۔ عزیزو یہ مجرم ذہنیت کے ساتھ آ رہا تھا نا، مگر جیسے ہی امام نے سینے سے لگایا اس کو حوصلہ مل گیا، فوراً بولتا ہے کیا مجھ جیسے لوگ معاف کر دیے جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ سمجھ گیا کہ جو سینے سے لگا سکتا ہے اس سینے میں جو دل ہے وہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ اور بس میں نے مصائب بھی ختم کیے، ایک جملہ، حقیقی ندامت ہے حر کے اندر۔ سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، ایک باپ کے دل میں کیا گزرتی ہے، حر اس کا بھی تو کفارہ ہونا چاہیے۔ ایک بیٹا جب تڑپے گا تو باپ کے دل پہ کیا گزرے گی، اس کا کفارہ تجھے دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ کہا آقا میں چاہتا تو یہی تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے کو قربان کروں، کیونکہ سب سے پہلے روکنے میں میں آیا تھا، لیکن کیا کروں بس آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو اجازت دے دیے۔ یہ کون سی نفسیات ہے؟ وہ یہی نفسیات ہے کہ کفارہ ہو سکینہ کے تڑپنے کا، میرا بیٹا جائے زخمی ہو کر کے گرے، تڑپ کر کے مجھے بلائے، اور میں پھر جب جاؤں اور تڑپتے ہوئے بیٹے کو دیکھوں تب سمجھ میں آئے کہ جب بچہ تڑپتا ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ یہ کفارہ ہوگا کہ جو حسین سنتے تھے ہائے پیار ہائے پیار، دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ سیعلم الذین ظلموا ایام قریب انا للہ و انا الیہ شب عاشور جب حر کے مقدر نکلے، شب عاشور جب حر کے مقدر نکلے، شب عاشور جب حر کے مقدر نکلے، شب عاشور جب حر کے مقدر نکلے،
شب عاشور جب حر کے مقدر نکلے، شب عاشور جب حر کے مقدر نکلے، روشنی پاتے ہی تدبیر کے جوہر نکلے، شب عاشور جب حر کے مقدر نکلے، شب عاشور جب حر کے مقدر نکلے، اشقیاء بھاگ گئے گھاٹ سے چلاتے ہوئے، اشقیاء بھاگ گئے گھاٹ سے چلاتے ہوئے، مشق کاندھے پہ لیے ثانی حیدر نکلے، شب عاشور جب حر کے مقدر نکلے، شب عاشور جب حر کے مقدر نکلے، دے دیا مشک و علم باندھ دیا ہاتھوں کو، دے دیا مشک و علم باندھ دیا ہاتھوں کو، رن میں کیسے بھلا عباس کے تیور نکلے، شب عاشور جب حر کے مقدر نکلے، شب عاشور جب حر کے مقدر نکلے، آئے تو کوئی نبوت کا کرے دل چھلنی، آئے تو کوئی نبوت کا کرے دل چھلنی، رن میں لڑنے کے لیے اب علی اکبر نکلے، شب عاشور جب حر کے مقدر نکلے، شب عاشور جب حر کے مقدر نکلے، اشقیاء رونے لگے دیکھ کے اس منظر کو، اشقیاء رونے لگے دیکھ کے اس منظر کو، باپ کے ہاتھوں پہ جس دم علی اصغر نکلے، شب عاشور جب حر کے مقدر نکلے، شب عاشور جب حر کے مقدر نکلے، شاہدی بالی سکینہ کو بابا تیرے رخسار، شاہدی بالی سکینہ کو بابا تیرے رخسار، آخری بار کلیجے سے لگا کر نکلے، شب عاشور جب حر کے مقدر نکلے، شب عاشور جب حر کے مقدر نکلے، راہ اسلام میں اب دیکھیے شبیر کے بعد، راہ اسلام میں اب دیکھیے شبیر کے بعد، بیڑیا پہنے ہوئے عابد مزتر نکلے، شب عاشور جب حر کے مقدر نکلے،